ان مناظر سے ایک بار پھر اس لمحہ بلمحہ بدلتی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا، لیکن یہ نئی ہے یا پرانی؟ ان مناظر سے بعض لوگوں کے لیے 1999 کی کھو کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا صدر دفتر ریاستی ٹیلی ویژن پر مظاہرین نے حملہ کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق کچھ سینکڑوں مظاہرین تھے جو اندر داخل ہونے میں کامیاب رہے تھے، ان کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہاں اندر انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، جس کے بعد پاکستان رینجرز اور آرمی یہاں آ گئے اور ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس لائن کے پیچھے ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ حملے کی وجہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ ریاستی ادارہ وزیر اعظم نواز شریف کی بیجا نمائندگی کرتا ہے۔ ایک طرف مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں وقفے سے جاری رہیں، تو دوسری طرف سیاسی منظرنامہ توجہ کا مرکز بھی بنا رہا۔ وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کی ملاقات کے بعد افواہیں پھیل گئیں کہ انہیں استعفیٰ دینے کو کہا گیا ہے۔ تاہم وزیر اعظم ہاؤس اور ISPR کی جانب سے فوراً تردیدیں آئیں۔ کل پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے کیا توقعات ہیں؟ یہ کافی معاملہ ایسکلیٹ ہو گیا ریسنٹلی، پارلیمنٹ کو ایک سٹرینتھن کرے گا کہ دے آر یونائٹڈ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں پہ اگر وہ اپنے آپ کو اکٹھے رکھیں کہ جی ہم اگر چینج کوئی آئے گی تو یہیں سے آئے گی، اگر لا میں چینج آپ نے لانی ہے تو یہ فورم ہے لا میں چینج کرنے کا، اصلاحات لانی ہے آپ نے کسی قسم کی الیکشنز میں تو وہ بھی یہیں سے لا بن کے جائے گا، یہ نہیں کہ باہر بندے کھڑے ہو کر اپنا لا بنا لیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت جلد صورتحال کو قابو میں نہ لا سکی تو اقتدار کا حق ہاتھوں سے جا سکتا ہے۔ حکومت میں وہ سمجھتی ہے کہ اس میں اتنی طاقت، پولیٹیکل طاقت ہے اور فوج کو وہ مطمئن کر سکتی ہے، تو پھر دیکھیں ریاست کے پاس طاقت تو اتنی ہے کہ اس چیز کو ختم کر دے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا اور اگلے 15 دن، 20 دن، 30 دن، مہینہ، 2 مہینے ایسا چلتا رہا تو پھر یہ حکومت کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ لیکن فوج کس قسم کا کردار ادا کر رہی ہے یا کرے گی، اس پر ابھی تک سوالیہ نشان ہے۔ عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔